آج میں آپ سے بات کروں گا 4 اماموں کے بارے۔ یہ 4 امام کون ہیں اور کیا ان کو ماننا ضروری؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام فقہ یعنی دین کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے امت نے 4 عظیم بزرگ عطائے۔ پہلا امام اعظم ابو حنیفہ جو کوفہ میں پیدا ہوئے، دوسرا امام مالک جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور تیسرا امام شافعی جو فلسطین میں پیدا ہوئے، چوتھا امام احمد بن حنبل جو بغداد شریف میں پیدا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کے مسائل کو ترتیب دیا۔ امام مالک کی معطا جو حدیث کی پہلی کتابوں میں شامل ہے اور مدرسے کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ امام شافعی نے بھی فقہ کے اصول بنائے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ان اماموں نے قرآن و احادیث کے مسائل نکال کر امت مسلمہ کو آسان بنا کر دیا، بلکہ تو ڈائننگ ٹیبل پر دسترخوان سجا کے دیا کہ بس آپ کو لقمہ اٹھا کر کھانا ہے اور پیٹ میں رکھنا ہے، جیسے توحید کے مسائل، روزے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ جو ہماری اور آپ کے سمجھ میں نہ آئے۔ ان چاروں اماموں نے قرآن و احادیث کو سامنے رکھ کر مسائل نکال کر دیا، اور یہ چاروں بزرگ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے تھے۔ اور امام اعظم کے مسائل کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کے مسائل ایسے ہی ہیں جیسا اللہ کا منشا تھا، مطلب اللہ کا جو ارادہ تھا کہ میرے بندے اس چیز پر اس طرح عمل کرے، وہ ان کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو عالموں سے، جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث۔ یہ کون سے علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں؟ یہی تو ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمارا امام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی، ہمارے بھی امام ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو باتیں فرمایا، ان باتوں کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی، ہم اللہ کے منشا تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چاروں امام ایسے ہیں جو اللہ کے منشا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اس آیت سے کیا لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو باتیں کہیں، جو حدیثیں ہیں، اس حدیث میں کیا بیان ہے، اس کا ظاہری معنی کیا ہے، یہاں مراد کیا لیا جائے گا، اس چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث سے ہم مسائل اخذ نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے نکالیں؟ ہم جیسے ان پڑھ لوگ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلیں۔ انہوں نے جو قرآن و احادیث سے مسائل نکال کر ہمیں دیے، اس پر ہم عمل کریں۔ کوئی آج کل کا بندہ جو اسکولوں میں پڑھا ہوا ہو، وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکے؟ یہ ہو نہیں سکتا میرے۔ جو ڈاکٹر نہ ہو وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، جو انجینئر نہ ہو وہ انجینئرنگ نہیں کر سکتا، اسی طرح جو فقہ کو نہ سمجھا وہ مسائل نہیں بتا سکتے۔ آپ کہ کسی حدیث کو آپ نے لیا، عمل کیا اور لوگوں کو بتایا بھائی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اس پر عمل کرو، کیا پتا حدیث کی ہزاروں کتابوں میں ہے، اور ان کتابوں میں جس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں اس چیز کی ممانعت آئی ہو؟ کیا آپ نے حدیث کی ہزاروں کتابیں پڑھ لی؟ نہیں پڑھی ہے نا، انہوں نے پڑھی ہے بھائی، تو ہم ان کی باتوں پر عمل کریں یا آپ پر عمل کریں جن کو 10 حدیث بھی صحیح سے یاد نہ ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیے، کہیں ان بے وقوفوں کے چکر میں اپنا دین برباد نہ کر دے، اپنے عقیدہ کو خراب نہ کر۔ دین کو سمجھنا ہے تو ہمیں اپنے بڑوں کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میرے بھائی، ٹھیک ہے؟